جمعے کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں الجمعۃ حج المساکین، یعنی جمعہ کی نماز مساکین کا حج ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ الجمعۃ حج الفقراء، جمعہ کی نماز غریبوں کا حج ہے۔ اور سبحان اللہ، مسجد میں ٹھہرنے کی بات ہو رہی تھی، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو شخص نماز جمعہ کے بعد اگر عصر کی نماز پڑھنے تک مسجد میں رہے اور اگر نماز مغرب تک ٹھہرے تو افضل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس نے جامع مسجد میں جمعے کی نماز ادا کی وہیں رک گیا اور عصر کی نماز تک ٹھہرا رہا، اس کے لیے حج کا ثواب ہے، اور اگر وہیں رہ کر مغرب پڑھی اس کے لیے حج اور عمرے دونوں کا ثواب ہے۔ یہ ہے جمعہ کا دن، نیکیاں کمانے کا دن۔ تو کوشش کریں کہ یہ جمعہ کا دن خاص نیکیوں میں، عبادت میں، اللہ کی رضا والے کاموں میں گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایک دن کی گویا فضیلت کو بیان کرنے کے لیے قرآن پاک میں پوری سورہ جمعہ نازل فرمائی، اور اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ ذکر کی طرف دوڑو۔ لوگ پکنک کی طرف دوڑتے ہیں، لوگ معاذ اللہ غلط کاموں کی طرف جمعہ کے دن دوڑتے ہیں۔ ایسا نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی شدید ناراضی کا یہ سبب بن جائے۔ بہرحال کچھ کام جو جمعہ کے دن اسپیشل کرنے والے ہیں، ایک بہت ہی خاص کام جمعہ کے دن یہ کرنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو جمعہ کے دن، حدیث پاک کا مضمون ہے، 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی جمعہ کا دن خاص الخاص درود پاک پڑھنے کا دن ہے۔ ایک عشق والی بات بتا دوں، فضیلتیں تو اتنی ہیں، حدیثیں تو اتنی ہیں کہ جمعرات کی رات درود پڑھنے والے کو یہ ملتا ہے، جمعے کے دن پڑھنے والے کو یہ ملتا ہے، یہ ساری فضیلتیں۔ عشق والی بات بتا دیتا ہوں جو غلام مصطفیٰ کے لیے وہی کافی ہے۔ آقا فرماتے جس کا مضمون ہے اور دلوں میں جب بندہ درود پڑھتا ہے تو فرشتے مجھ تک درود پہنچاتے ہیں، مگر جمعہ کے دن جو درود پڑھتا ہے میں خود سماعت کرتا ہوں۔ یعنی جمعہ کا دن ڈائریکٹ ڈائلنگ کا دن ہے، ادھر میں نے درود پڑھنا ہے، ادھر میرے آقا نے سماعت کرنا ہے۔ مل کر محبت سے درود پاک پڑھ لو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جمعہ کے دن تو کام ہی یہ ہونا چاہیے، تسبیح ہاتھ میں اور درود پاک کا ورد جتنا ہو سکے جمعرات کی رات سے جمعے کی مغرب تک جتنا ہو سکے آپ درود پاک پڑھیں۔ جو پورا ہفتہ نہیں پہنتے نا امامہ، ان سے بھی میری گزارش ہے کم از کم جمعے کو باندھ لیا کر۔ اب ذرا روایت سننا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ اور اس کے فرشتے درود یعنی رحمت بھیجتے ہیں۔ تو جمعے کو تو امامہ باندھ لیا کرو۔ دل پر چوٹ کر دوں، چوٹ کرنے کے لیے عیدگاہ مسجد میں اعلان ہو جائے کہ جو جمعے کے دن امامہ پہن کر آئے گا باہر جاتے جاتے 1000 کا نوٹ لیتا جائے۔ بتاؤ کوئی آئے گا بغیر امامے کے؟ باہر امامے کی دکانیں کھل جائیں گی، ارے بھائی عیدگاہ مسجد میں امامہ دو، جلدی سے 1000 روپے ملیں گے، جمعہ مسجد میں بھی جگہ نہیں بچے گی 1000 روپے کے لیے۔ ادھر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں۔ بتاؤ نا، دنیا کی قیمت کی کوئی کمپیریزن ہے؟ تو جمعے کو تو امامہ پہن لے، نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔
آگے چلیں، روایت سن لیجئے. حضرت حمید عبد الرحمن رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بیماری نکال کر شفا داخل کر دیتا. یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں رزق میں بڑی تنگی ہے جناب، کاروبار بڑا مندہ ہے، تو مفتی امجد علی اعظمی لکھتے ہیں کہ جمعے کے دن ناخن ترشوانا مستحب ہے. ہاں اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں تو جمعہ کا انتظار نہ کرے کہ ناخن بڑا ہونا اچھا نہیں، کہ ناخنوں کا بڑا ہونا تنگی رزق کا سبب ہے. کہ یہ بار بار آپ نے الفاظ سنے ہوں گے، کئیوں کو خطبہ یاد بھی ہو گیا ہوگا، لیکن کیا کہتے ہیں امام صاحب یہ سمجھ نہیں آتا. حالانکہ ہمیں اس کا ترجمہ ماشاءاللہ کتابوں میں ملتا ہے، پڑھے تو صحیح کہ کون سا میسج ہے جو گویا ہر جمعے ہمارے لیے دہرایا جاتا ہے. میں چند انشاءاللہ جمعے کے خطبے سے مدنی پھول پیش کرتا ہوں، اور سنیے کتنے خوبصورت الفاظ میں ہر جمعہ ہمیں کیا یاد دلایا جاتا ہے. جمعے کے دن اعلان ہوتا ہے اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل فی السر والاعلان. خطبہ دینے والا کہتا ہے وصیت کرتا ہوں تم کو اور اپنے نفس کو پرہیزگاری کی اللہ عز وجل کے لیے تنہائی اور لوگوں کے سامنے. فإن التقوی سنام ذر الایمان، اس لیے کہ پرہیزگاری ایمان کی انتہائی بلندی ہے. ہمیں تقوی کا درس دیا جاتا ہے، لوگوں کے سامنے بھی اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور فرمایا گیا کہ پرہیزگاری ایمان کی انتہائی بلندی پر ہے. اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نہ لوگوں کے سامنے گناہوں سے باز آتے ہیں، نہ اکیلے میں گناہوں سے باز آتے ہیں، نہ لوگوں کے سامنے اللہ سے ڈرتے ہیں، نہ اکیلے میں رب سے ڈرتے ہیں. ابھی جو مذہبی حلیے والے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے تو شرم کر لیتے ہیں کہ چلو کوئی دیکھ نہ لے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، مگر سوچئے جب اکیلے میں ہوتے ہیں، ہماری خلوتیں ہوتی ہیں، اس وقت ہمارا حال کیا ہوتا ہے. آج بڑا بھائی نہ دیکھ لے، میرا دوست نہ دیکھ لے، میری عزت کرنے والا نہ دیکھ لے، اس بات کا تو خیال ہے، مگر تنہائی میں جب دروازہ بند ہوتا ہے اس وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ رب دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جس سے سب سے زیادہ شرم کرنی چاہیے تھی وہ دیکھ رہا ہے، اور ہم اس وقت بے شرمیاں کرتے ہیں، اس وقت گناہ کرتے ہیں. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے یہ کتنی بری بات ہے کہ رب دیکھ رہا ہو اور بندہ اسی کی نافرمانی کر رہا ہو. امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کیا خوب فرماتے ہیں، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، یعنی جس کی نافرمانی کر رہے ہو چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے. اور اگر وہی ناراض ہو گیا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارا کیا بنے گا؟ خدارا آج مبارک دن اور مبارک مہینہ ہے، اپنے اندر یہ احساس پیدا کیجئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور جس کا یہ احساس اجاگر ہو گیا اس کو انشاءاللہ گناہ سے بچنا بڑا آسان ہو جائے گا. ایک بار ایک شخص، کتابوں میں لکھا یہ واقعہ، اس نے ایک عورت کو گناہ کے ارادے سے پکڑا، ہاتھ میں خنجر تھا، لوگ جمع ہو گئے، لیکن وہ بدماش تھا، اس سے چھڑانے کی ہمت کسی میں نہ تھی. اس زمانے کے ایک بزرگ وہاں سے گزرے کہ دیکھا ایک بدماش نے ایک عورت کو پکڑا ہے، ہاتھ میں خنجر ہے، لوگ جمع ہیں. وہ بزرگ قریب تشریف لے گئے اور اس کے کان میں کچھ فرمایا. ان کا کچھ فرمانا تھا کہ وہ بدماش جو تھا، وہ گناہگار تھر تھر کانپنے لگا، ہاتھ سے وہ خنجر بھی گر گیا، عورت بھی چھوٹ کر چلی گئی، دھڑام سے گرا، بے ہوش ہو گیا. لوگ جمع ہو گئے، کہنے لگے تمہارا تو بڑا کر و فر تھا، تم تو بڑے جری، کسی کو جواب نہ دیتے، تم سے کوئی بات نہ کر سکتا، اتنا ڈرتے تھے لوگ تم سے، ایسا کیا ہوا کہ تم بے ہوش ہو کر گر گئے؟ وہ بدماش کہتا ہے پہلے یہ بتاؤ وہ تھے کون جنہوں نے میرے کان میں کچھ کہا؟ کہا وہ تو زمانے کے فلاں فلاں ولی تھے. کہا انہوں نے میرے کان میں آ کر صرف یہ کہا کہ جو تم اس وقت کر رہے ہو
وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اے کاش اکیلے میں گناہ کرتے وقت، برائیاں کرتے وقت، حرام کماتے وقت، ملاوٹ کرتے وقت، جھوٹ بولتے وقت، انٹرنیٹ پر یا ٹی وی پر فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے حیائی کے مناظر دیکھتے وقت یہ خیال آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جمعہ کے دن بار بار گویا ہمیں ریمائنڈر کال دی جاتی ہے، فرمایا جاتا ہے اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل فی السر والاعلان، اکیلے میں ہو یا تنہائی میں یا لوگوں کے سامنے ہو، تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، ہر جمعے یاد دلایا جا رہا ہے دیکھو اللہ سے ڈرنا، وہ دیکھ رہا ہے، مگر جمعہ پڑھ کے جا کر پھر گناہ کرتے ہیں، جمعے کے دن بھی برائی کرتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، آئیے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ كُلِّ شَجَرٍ وَحَجَرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ کو یاد کرو ہر درخت اور پتھر کے نزدیک، اور جان رکھو اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ اعلان ہوتا ہے۔ ذکر کرو رب کا پتھر اور شجر اور حجر کے پاس، یعنی جہاں سے گزرو رب کو یاد کرو، مگر ہمارا حال یہ ہے ہم جدھر سے گزرتے ہیں وہاں رب کی نافرمانی کرتے ہیں۔ کتنے گواہ بناؤ گے؟ کون سی جگہ ہے جو ہمارے گناہ کی گواہ نہیں؟ ارے ہمارے بزرگ تو وہ ہوتے جدھر سے گزرتے ادھر عبادت کرتے، جس جگہ سے گزرتے مسجد دیکھتے کہتے اس میں بھی 2 رکعت نفل پڑھ لوں، مسجد میں جاتے چاہتے ہر ستون پر 2 رکعت پڑھ لوں تاکہ یہ جگہ گواہ ہو جائے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ایک جگہ سے گزرے، واپس آئے، پھر گزرے، لوگوں نے کہا حضور آپ ابھی تو گزر کر گئے تھے، کہا میں اس سڑک سے گزر تو گیا مگر خیال آیا اس سڑک پہ گزرتے گزرتے اللہ کا ذکر نہ کیا تھا، میں چاہتا ہوں جس راستے سے گزروں وہ راستہ میرے ذکر اللہ کا گواہ بن جائے۔ سوچو ہمارے بزرگ تو یہ چاہتے تھے، مگر ہمارا حال ایسا ہے کہ جس راستے سے گزرتے ہیں اس راستے کو گالیوں کا گواہ بنا رہے ہیں، اس راستوں کو معاذ اللہ گاڑی میں بھی جاتے ہیں تو میوزک چلاتے ہیں، سارا راستہ وہ گواہ ہو جائے کہ میں گناہ کرتے کرتے گزرا ہوں۔ موٹر سائیکل پہ جا رہے تو کان میں ہیڈ فون لگا کے میوزک سنیں گے، ایک ایک سڑک کو گناہ کا گواہ کر رہے ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ میرا سفر بھی جاری ہو، میرا ذکر بھی جاری ہو، میرے زبان پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھی جاری ہو، جدھر سے گزروں وہ جگہ میرے ذکر اللہ کی گواہ بن جائے۔ جمعے کے خطبے میں ایک اور بات ہمیں ڈرائی جا رہی ہے، سمجھایا جاتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالی غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو، وہ دیکھ رہا ہے، وہ غافل نہیں، ہم غافل ہوتے ہیں، وہ رب غافل نہیں ہے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، پھر آگے جا کر ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا درس کس پیارے انداز میں خطیب دیا کرتے ہیں۔ فرمایا جاتا ہے فَإِنَّ السُّنَنَ هِيَ الْأَنْوَارُ، اس لیے کہ سنتیں یہی انوار ہیں، وَزَيِّنُوا قُلُوبَكُمْ بِحُبِّ هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ، اور مزین کرو اپنے دلوں کو اس نبی کریم کی محبت سے۔ اگر دلوں کو مزین کرنا ہے، دلوں کو ڈیکوریٹ کرنا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے مزین کرو۔ پھر فرماتے ہیں فَإِنَّ الْحُبَّ هُوَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ، غور سے سنیں کہ محبت وہی ایمان ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت لہ، الا لا ایمان لمن لا محبت لہ، الا لا ایمان لمن لا محبت لہ۔ ہر جمعے کو 3 بار یہ اعلان سنتے ہو، کبھی اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کی؟ یہ بتایا جا رہا ہے خبردار نہیں ہے اس کے لیے ایمان جس کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں۔ ارے محبت نہیں تو ایمان ہی نہیں ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت لہ، آقا کی محبت یہ ایمان کی جان ہے، ایمان کی اصل ہے۔ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں، اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ اور یہ بات فقط اس خطبے میں نہیں بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے،
میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے آقا فرما رہے ہیں تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد، بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یہ ایمان کی اصل ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. ہم بھی نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. بڑا بہترین نعرہ ہے اور یہی بات ہمیں حدیث بھی سکھا رہی ہے. زندگی فضول ہے. اگر واقعی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں، مگر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھو کہ کیا واقعی محبت ہے یا خالی نعرہ ہی ہے؟ محبت ہوتی تو میں ایسا ہوتا، واقعی سچی محبت ہوتی تو میرا ایسا کردار ہوتا کہ آقا فرمائے کچھ اور میں کروں کچھ. ارے جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر بات سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کی ہر ادا سے بھی محبت ہوتی ہے. دیکھو محبت کی تو صحابہ کرام نے کی، کیسی محبت کی کہ آج سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر رب عز و جل کی طرف سے برکتوں کو پانا ہے، رحمتوں کو حاصل کرنا ہے، قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اے رسول فرما دیجئے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. محبت اللہ سے کرتے ہو تو اتباع میری کرو. کیوں کیا ہوگا؟ اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا. سرکار کی اتباع کریں گے اللہ محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے میرے پیچھے اسلامی بھائی، یہ قرآن کا بھی حکم ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی جائے، نبی پاک کی سنتوں پر عمل کیا جائے. مگر بدقسمتی سے آج محبت کا دعویٰ تو ہم سب کرتے ہیں، مگر سنتوں سے ہم سارے زندگی سے ایسا لگتا ہے کہ دور گزار رہے ہیں. ہمارے اسلاف کیسے محبت کرتے، کیسے اطاعت کرتے. سیدنا صدیق اکبر عاشق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی وفات کا وقت آتا ہے، ساری زندگی تو نبی پاک کی سنتوں پر عمل کیا، آخری وقت کیا عالم ہے. اپنی وفات سے چند گھنٹے پہلے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کفن مبارک میں کتنے کپڑے تھے اور آپ کی وفات کس دن ہوئی تھی. دیکھو سنت پر عمل کا جذبہ کیسا ہے. انتقال کے وقت پوچھا جا رہا ہے کہ کفن میں میرے آقا کے کتنے کپڑے تھے، وفات کس دن ہوئی. اس سوال کی وجہ یہ تھی کہ ساری زندگی تو نبی پاک کے طریقے پر چلا ہوں، آخری وقت کفن بھی اتنے ہی کپڑوں میں مل جائے اور کاش دن بھی وہ نصیب ہو جائے جو آقا کو نصیب ہوا ہے. وہ کفن کیسا تھا معلوم کرتے تھے، ہم لباس کیسا ہے وہ نہیں پہنتے. سوچئے یہ کیسی محبت ہے. الا لا ایمان لمن لا محبت لا. اس کے لیے ایمان نہیں، کامل ایمان والا وہ نہیں جس کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، محبت فقط زبانی نعروں کا نام نہیں. ہمارے کردار میں عشق رسول جھلکنا چاہیے، ہماری عادتوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز جھلکنا چاہیے. ہمارے اسلاف تو ان سنتوں پر بھی عمل کرتے جس کا حکم نہیں ہوتا تھا، مگر وہ چاہتے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ادا کو ادا کیا جائے. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک ایسی جماعت سے ہوا کہ اس کے سامنے کھانے کے لیے ایک بھنی ہوئی مسلم بکری رکھی ہوئی تھی. لوگوں نے آپ کو کھانے کے لیے بلایا، حضور آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ کھائیے. حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے تشریف لے گئے، میرے آقا نے زندگی بھر کبھی جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہ کھائی. میں بھلا ان لذیذ اور پرتکلف کھانوں سے کیسے اپنے دل کو بہلا سکتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی یاد تھی ان کے دلوں میں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور آج ہمارا کیا حال ہے. منقول ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان
مسجد نبوی سے ملا ہوا تھا اور اس مکان پر پرنالا تھا اور بارش کی وجہ سے آنے والے نمازیوں کے اوپر وہ پانی گرتا تھا. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پرنالے کو اکھاڑ دیا تاکہ نمازیوں کو تکلیف نہ ہو. اب انہوں نے اپنے طور پہ یہ کام کیا. حضرت عباس آئے, آ کر عرض کرتے ہیں خدا کی قسم اس پرنالے کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری گردن پر سوار ہو کر لگایا تھا. آقا نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا, حالانکہ امیر المومنین ہیں. امیر المومنین سے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب پتا چلا کہ یہ پرنالہ آقا نے لگایا تھا, حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے عباس مجھے معلوم نہ تھا, اب میں آپ کو حکم دیتا ہوں آپ میری گردن پر سوار ہو کر اس پرنالے کو واپس لگا دیجئے. جو چیز آقا نے کی میں کیسے اس کو ختم کر دوں, اس قدر محبت. مگر آج جو کام نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتائے ہم نے وہ ختم کرنا شروع کر دیے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے نماز پڑھو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آج جمعے کی نماز میں مسجد فل ہے, آج ہی عصر کی نماز میں کیا ہو جائے گا؟ کیا جمعے کے بعد آنے والی عصر فرض نہیں؟ کیا آج فجر کی نماز جو تھی وہ ہم پر فرض نہیں؟ نمازی بھی ہوتا ہے, بڑا ہنستے ہنستے کہتا ہے جناب کیا کروں 4 نمازیں پڑھتا ہوں, فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. اس سے پوچھیں کہ جس دن تمہاری صبح 7 بجے ٹرین ہوتی ہے اس دن کیسے 5 بجے تمہاری آنکھ کھل جاتی ہے؟ جس دن صبح 6 بجے بس میں جانا ہوتا ہے اس دن گھر والوں کو بھی کہہ کر سوتے ہو, الارم بھی رکھتے ہو. جس کو صبح نوکری پر 7 بجے پہنچنا ہوتا ہے پتا ہے لیٹ ہو گیا تو لیٹ منٹ لگ جائے گی, پیسے کٹ جائیں گے, وہ اپنی نوکری پر پہنچ جاتا ہے. تو جواب آئے گا نوکری کی اہمیت ہے, فلائٹ کی اہمیت ہے, ٹرین اور بس پر جانے کی اہمیت ہے, ہمارے نزدیک نماز کی اہمیت نہیں ہے. ایسا نہ کریں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج نیت کریں آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. زور سے نعرہ لگائیں آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اسی طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس چیز کو بنا کر دے ہمارے صحابہ پھر اس کی طرف منہ موڑ کر نہیں دیکھتے تھے. ایک بار حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا وہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی نکالی اور پھینک دی اور فرمایا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں ڈالے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے گئے. دوسرے لوگوں نے کہا کہ اپنی انگوٹھی تو اٹھا لو, اس کو اٹھا کر بیچ دینا, کوئی نفع حاصل کر لینا, پہننا مت. وہ عاشق رسول کیا کہتا ہے, خدا کی قسم جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو پھینک دیا ہے میں اب اس انگوٹھی کو کبھی نہیں اٹھا سکتا. وہ اسے چھوڑ کر وہیں چلا گیا. یہ تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا انداز. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب یہاں شرعی مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ مرد یہ زیورات نہیں پہن سکتا. پتہ نہیں کہاں سے یہ طریقہ آ گیا ہے. پہلے عورتوں کا سنا تھا بالیاں پہننا, اب مردوں نے بھی بالیاں پہننا شروع کر دی ہیں. بالیاں صرف کانوں میں نہیں, پتہ نہیں کدھر کدھر پہننا شروع کر دی ہیں. توبہ توبہ توبہ. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, کیا ہو گیا ہمیں؟ آج 2 ہاتھ ہیں, کڑے زیادہ ہیں, 10 انگلیاں ہیں, انگوٹھیاں زیادہ ہیں, گلا ایک ہے, چینیں زیادہ ہیں. ارے مرد کے لیے تمام زیورات یہ ناجائز اور حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. مرد فقط ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے, وہ بھی چاندی کی ہو, اور وہ چاندی کا وزن بھی 4.5 ماشا سے کم ہو, اور اس کے اندر ایک نگینا, ایک پتھر بھی ہو. بغیر پتھر والی بھی انگوٹھی نہیں پہن سکتے, یا 4.5 ماشا سے زیادہ وزن والی انگوٹھی بھی نہیں پہن سکتے, اور وہ بھی فقط چاندی کی ہو اور کسی دھات کی نہ ہو. لیکن اتنے زیورات پہننے کی عادت بن گئی. لوگ کہتے ہیں مدینے سے چھلا لایا ہوں, مدینے سے کڑا لایا ہوں. ارے مدینے والے نے جو فرمایا اس پر عمل کیجئے. تو بہرحال میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, بات چل رہی ہے سنت رسول کی, محبت رسول کی. خدارا اپنے سراپے کو دیکھ لیجئے کہ کیا سرکار کا عاشق ایسا ہوتا ہے, اس کا چہرہ ایسا ہوتا ہے, اس کا لباس
لباس ایسا ہوتا ہے, اس کا کھانا پینا ایسا ہوتا ہے. ہم جمعے کے خطبے میں بار بار یہ اعلان سنتے ہیں, الا لا ایمان لمن لا محبت لا. داڑیاں بڑھاؤ, مونچھیں پست کرو, اور میرے دشمنوں جیسا چہرہ نہ بناؤ. یہ کیسا عاشق ہے؟ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی مڈاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ پھر ذرا لباس دیکھیے گا اپنا. اگر سنتوں والا ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر نہیں انگریزوں والا اور بے پردگی والا لباس ہے تو پھر اپنے آپ سے پوچھئے گا کہ میں کہاں سے مسلمان ہوں. پھر ذرا تھوڑی دیر گفتگو کرتے وقت نوٹ کیجئے گا کہ ہماری گفتگو کے اندر الفاظ کون سے ہیں. کیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کی عادت ہے؟ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کی عادت ہے؟ سبحان اللہ, ماشاء اللہ, انشاء اللہ, یہ ہماری زبان پر ہے یا فلمی ڈائلاگ ہیں, گانے باجے ہیں, بے حیائی کی باتیں ہیں؟ ارے کھانا کھانے بیٹھتے ہیں کسی کے ساتھ تو سمجھ نہیں آتا کہ مسلمان کے ساتھ کھا رہے ہیں یا کسی غیر مسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. الٹے ہاتھ سے سارے معاملات ہو رہے ہیں, اور جناب انداز ہی دوسرا ہے. میں آپ سب سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, خدارا غلامی رسول کا دعویٰ کرنے والوں اپنی اسکیننگ کرو کہ میں واقعی غلام رسول ہوں. ارے غلام رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کو دور سے دیکھیں تو پتا چل جائے کس کا غلام ہے. شاعر لکھتا ہے نا, فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. ہمیں دور سے دیکھ کر پتا چل جائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق اور امتی جا رہا ہے. محبت کیجئے, اپنے آقا سے ٹوٹ کر محبت کیجئے, مگر ان کے طریقے پر عمل بھی کیجئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام جھوٹا نہیں ہوتا, آقا کا غلام دھوکہ دینے والا نہیں ہوتا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عاشق حرام کمانے والا نہیں ہوتا. ارے کیسے وہ سود کا کاروبار کرے گا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں کہ سود کے 70 درجے ہیں اور اس کا سب سے کم تر درجہ یہ ہے. حدیث پاک کا خلاصہ ہے, اس کا سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ بندہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. کہ نبی پاک کا غلام سود کا کاروبار کرے گا؟ ارے سود کا کام کرنے والے کو اللہ سے جنگ کرنے والا کہا گیا. چھوڑ دو یہ کاروبار, نہ کرو کاروبار میں ملاوٹ, نہ بولو جھوٹ, نہ کماؤ حرام. یہ سرکار کی غلامی نہیں, یہ بربادی کی طرف جا رہے ہیں. یہ جمعے کا خطبہ زبردست میسج ہے ہمارے لیے. الا لا ایمان لمن لا محبت لا. ارے نہیں ہے اس کا ایمان کامل جس کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں ہے. محبت کیجئے. وہ دل بیکار ہے جس دل میں عشق رسول نہیں ہے. وہ دل بیکار ہے جس دل میں محبت رسول نہیں ہے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, اس کے بعد جمعے کے خطبے میں ہمیں اور آگے جا کر سمجھایا جا رہا ہے, البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان. اس کا ترجمہ اگر سمجھ آ جائے نا, یہ ڈرا دینے کے لیے کافی ہے. فرمایا جا رہا ہے البر لا یبلا, نیکی پرانی نہ ہوگی, والذنب لا ینسا, اور گناہ بھلایا نہ جائے گا, والدیان لا یموت, اور جس نے فیصلہ کرنا ہے, جس نے بدلہ دینا ہے وہ مرتا نہیں, اسے موت نہیں آتی. اعمل ما شئت کما تدین تدان. کہا گیا کر لے جو کچھ کرنا ہے, بدلہ دیا جائے گا. کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے. ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے. یہ اتنی زبردست حدیث ہے. فرمایا البر لا یبلا, نیکی پرانی نہیں ہوتی, نیکیاں کرتے جاؤ کرتے جاؤ, جمع کراتے جاؤ. وہ رب نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا. والذنب لا ینسا, گناہ کر کے ہم بھول جاتے ہیں, مگر یہ گناہ بھلایا نہیں گیا, کہیں نوٹ ہو گیا ہے. ہم بڑے عجیب لوگ ہیں, ہم نے اتنے گناہ کیے ہمیں یاد ہی نہیں ہیں. نیکیاں ساری یاد رکھی ہوئی ہیں. ہمارے اسلاف نیکیاں بھول جاتے, گناہ یاد رکھتے. آج ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ 15 سال پہلے مدینے گیا تھا,
10 साल पहले मैंने वो मस्जिद को पैसे दिए थे, 5 साल पहले फला गरीब की शादी करवाई थी। किसी के साथ 10-15 मिनट बैठो, अपनी 15 साल की नेकियां गिनवा देता है। उससे पूछे जनाब कल झूठ बोला था याद है? 15 साल पुरानी नेकी याद रख के गिनवाई जा रहे हो। कल झूठ बोला था, आज सुबह तुमसे बदनिगाही हो गई थी याद है? थोड़ी देर पहले आपने गीबत की थी वो याद है? कैसे लोग हैं हम गुनाह करी जा रहे हैं, भूली जा रहे हैं, मगर वह ज़म बुला युनसा, गुनाह भुलाया नहीं जाएगा। वह दयानु ला यमूत, मैं मर जाऊंगा, मगर जिसने फैसला करना है, जिसने हुक्म सुनाना है, उसे मौत नहीं आनी। अगर गुनाहों पर पकड़ हुई हम कहां जाएंगे? इसी जुम्मे के खुतबे में कुरान पाक की एक आयत हर जुम्मे को याद दिलाई जाती है। फरमाया गया फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तर्जमा कंजुल ईमान, तो जो एक जर्रा भर भलाई करे उसे देखेगा, और जो एक जर्रा भर बुराई करे उसे देखेगा। ए नेकियां करने वालों तुम्हें मुबारक हो, ए नमाजें पढ़ने वालों तुम्हें मुबारक हो, ए रोजे रखने वालों, ए जिक्र करने वालों, ए हलाल कमाने वालों, ए नेकी की दावत देने वालों, ए अल्लाह की रिजा के काम करने वालों तुम्हें मुबारक हो। कुरान ऐलान कर रहा है जो जर्रा भर भलाई करेगा उसे देखेगा।